زبور 78 میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آسمانی خوراک بخشی، انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی۔ بزرگ یعقوب کے زمانے میں جب تمام دنیا پر قحط نازل ہوا اور خدا نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا، تو یوسف کی مصر پر حاکمیت کی وجہ سے اسرائیلیوں کو کال کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی افراط کے ساتھ اناج ملتا رہا، مگر یوسف کی وفات کے بعد انہیں یعنی کہ اسرائیلیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ تاہم خدا نے اپنے زور بازو سے ٹھہرائے ہوئے وقت پر انہیں مصر کی غلامی سے آزادی بخشی، مگر جب وہ ملک مصر سے موجزانہ طور پر رہائی پانے کے ڈھائی ماہ بعد دشت سینا میں پہنچے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنے پروردگار اور خالق خدا پر ایمان رکھنا بالکل چھوڑ دیا اور موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگے، جس کے نتیجے میں خدا نے انہیں 40 سال تک بیابان میں بھٹکنے دیا۔ لیکن ان ایام میں بھی وہ اسرائیلیوں اور ان کے ساتھ مصر سے آنے والی ملی جلی گروہ کی پرورش کرتا رہا۔ زبور نویس آصف اپنی مشکیل میں ان کے منفی رویے کے باوجود قادر مطلق خدا کی پروردگاری کو بیان کرتے ہوئے زبور 78 میں لکھتا ہے، وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا، تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ آسمانی من کھانے والے کی حیثیت سے بزرگ موسیٰ نے اسے بے مثال خوراک کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ صبح کو جب اوس جو پڑی تو سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز ایسی دکھائی دی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل نے اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ من، جس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اصلی عبرانی زبان میں مان ہو، یہ اصطلاح لفظ من کی ابتدا تھی جسے اسرائیلیوں نے اس خوراک کے نام پر استعمال کیا۔ بزرگ موسیٰ رقم تراز ہے خروج کی کتاب کے 16ویں باب کے اندر کہ وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد سے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا۔ من قدرتی طور پر حاصل ہونے والی خوراک نہیں تھی جیسا کہ بعض بحث کرتے ہیں، بلکہ اس کی فراہمی میں معجزانہ قوت کار فرما تھی۔ مثال کے طور پر اس کا حصول کسی مقام یا موسم تک محدود نہیں تھا، مگر اسے رات بھر رکھا جاتا تو اس پر کیڑے پڑ جاتے اور وہ سڑ جاتا تھا۔ تاہم وہ دوگنا حصہ جو ہفتے وار سبت سے پہلے جمعے کے دن ہر خاندان جمع کر لیتا، رات بھر رکھنے سے خراب نہیں ہوتا تھا، پس اسے سبت کے دن جب من نہیں گرتا تھا کھایا جا سکتا تھا۔ لہذا من خداوند کی طرف سے ایک معجزاتی فراہمی تھی۔ زبور 78 میں فرشتوں کا ذکر اشارہ دیتا ہے کہ خداوند خدا نے من کی فراہمی کے لیے شاید فرشتوں کو استعمال کیا ہو۔ معاملہ کچھ بھی تھا، مگر ان لوگوں کے پاس پروردگاری کی اس عجیب مہربانی کا شکر ادا کرنے کی ہر وجہ موجود تھی۔ تاہم پیشتر اس سے ہم یہ بات کریں کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس ہستی کے لیے جس نے انہیں مصر کی غلامی سے رہائی دلائی تھی ناشکری کا رجحان ظاہر کیا۔ وہ ناشکرے ہوئے۔ جب خدا نے من فراہم کیا تو اس کے پیش نظر محض 30 لاکھ اسرائیلیوں کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے سے زیادہ کچھ تھا۔
وہ انہیں عاجز کر کے آزمانا چاہتا تھا تاکہ ان کے فائدے کے لیے انہیں پاک کرے اور سکھائے۔ استثنا 8واں باب اس کی 16ویں آیت۔ اگر اس نے پاک صاف ہونے اور تنبیہ پانے کے لیے جوابی عمل دکھائے تو قادر مطلق انہیں ملک موعود میں امن، خوشحالی اور پرمسرت زندگی بخشنے سے بلائی کر کے خوش ہوتا۔ اور ایک اہم بات جو انہیں خصوصی طور پر سیکھنے کی ضرورت تھی، اسے بزرگ موسیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ اگر خدا نے انہیں من فراہم نہ کیا ہوتا تو یقیناً قحط کا شکار ہو کر بیابان کی مٹی میں مل جاتے، لیکن انہوں نے خدا کی برکات سے لطف اندوز ہونے کے باوجود عاجزی اختیار نہ کی اور اس کے مہربانہ طرز عمل اور فضل و کرم کو بہت جلد بھول گئے۔ ناکامل انسان ہوتے ہوئے انہوں نے ان چیزوں کے لیے جو ان کی زندگیوں کا معمول بن گئی تھی، خدا کی محبت کی کوئی قدر نہ کی۔ مثال کے طور پر من کی معجزانہ فراہمی نے شروع میں تو اسرائیلیوں کو چونکا دیا اور ان کی بھوک مٹائی، مگر کچھ عرصے کے بعد ان میں سے بھتیرے شکایت کرنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ گنتی کی کتاب 21واں باب اس کی 5ویں آیت۔ انہوں نے آسمانی غذا کی ناشکری کی، انہوں نے بے ادبی سے واویلا کیا، جس بات کا اشارہ تھا کہ وہ خداوند خدا کے باغی ہو رہے ہیں۔ عبرانیوں 3 باب اس کی 12ویں آیت۔ ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی کس طرح سے شکر گزاری کرتے ہیں؟ خدا ہمیں روز کی روٹی دیتا ہے، ہمیں بہت کچھ فراہم کرتا ہے، ہم اس کی کس طرح سے شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا صرف کھانا کھا کر یا کھانے سے پہلے صرف یہ دعا کر کے کہ باپ بیٹے روح القدس کے نام میں، یا شاید وہ بھی نہیں کرتے، یا صرف ہاتھ سے اشارہ کر کے ہم روٹی کھا لیتے ہیں؟ کیا یہی کچھ ہے؟ کیا ہم اس نافرمان اسرائیلیوں کی طرح سے تو نہیں ہیں؟ آئیے ہم ذرا سوچیں اور اس ساری روٹی کے لیے، اس ساری غذا کے لیے جو خدا آج بھی ہمیں مہیا کرتا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ خدا ہمارے ساتھ ہو، آمین۔